زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قاهر الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلوات اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 71 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی کچھ خصوصیات اور کچھ صفات بیان فرمائی۔ قبل اس کے کہ میں اس کا ترجمہ اور اپنے عرائض اس آیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، البتہ ایک دفعہ ترجمہ آپ کے سامنے میں کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، اور جو مومن مرد ہیں اور جو مومنہ عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہے، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ وضاحت کروں گا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ ان پر رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ عزیز یعنی جسے کوئی شکست نہ دے سکے، مغلوب نہ کر سکے، اور حکیم
کہ جو عزیز ہے لیکن سب سے زیادہ طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود جو کام بھی کرتا ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے، دانائی پر مبنی ہوتا ہے، ظلم اور تجاوز پر مبنی نہیں ہوتا۔ عام طور پر جن کے پاس طاقت آ جاتی ہے ان کی عقل بھی طاقت کے ذریعے چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ طاقت کے تناظر میں سوچتے ہیں، اسی لیے ظلم کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں۔ لیکن اس کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی، جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس بے پناہ قدرت کے باوجود اس کے تمام کام حکمت پر، دانائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی طرف اپنا رسول، اپنا نبی بھیجتا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے، دو چیزیں درست کرنے کے لیے، ان کے عقائد اور ان کا عمل۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یعنی ان کا رسول بنا کر بھیجا جانا، اس کے دو بنیادی مقصد بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ قد بعث محمدا، بے شک اللہ نے مبعوث فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کس لیے؟ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، تاکہ وہ رسول کیا کرے؟ اللہ کے بندوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے۔ اور یہ پہلا ہدف، یعنی توحید، کہ کوئی عبادت کے، بندگی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ دوسرا بنیادی کام، توجہ فرمائیں، ایک تو عبادت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، رسول پاک کے، تمام انبیاء کے البتہ، لیکن یہاں بالخصوص رسول پاک کا ذکر ہے اس خطبے میں۔ دوسرا بنیادی ہدف کیا ہے رسول بھیجے جانے کا؟ اللہ کے آخری رسول نے کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری لگائی گئی ہے؟ تو فرمایا وَمِنْ اطاعت الشیطان الی اطاعتہ، اور دوسرا بڑا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف لائے۔ بس خلاصہ کیا ہوا؟ نہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی یہ دنیا پر ہو، تمام انسان اللہ کی، صرف اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے۔ اور دوسری بات کہ تمام انسان اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔ یا توجہ فرمائیں کہ عبادت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ توجہ فرمائیے، عبادت ہو یا فرما برداری ہو، یہ صرف اور صرف اس کائنات کے خالق اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں۔ سنیے گا پہلے پوری بات، نہ کسی رسول کا، نہ کسی امام کا،
نہ اللہ کی عبادت کے حق میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اطاعت کے حق میں کوئی اس کا شریک ہے، وہ اکیلا ہے۔ لیکن عبادت اور اطاعت کے معاملے میں ایک فرق اس نے خود کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ اس کی ذات نے عبادت کو اپنے ساتھ ہی مخصوص رکھا، لیکن اطاعت کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں تمہیں حکم دوں پھر اس کی اطاعت میری ہی اطاعت ہو۔ مثلا فرمایا قرآن کریم میں من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، بس یہ فرق آپ سمجھ لیں۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اطاعت کا حق حاصل نہیں، بلکہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین میں بدترین مخلوق اسے قرار دیا گیا جو کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر لے۔ کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کس کو ناراض کر لے؟ اللہ کو۔ کسی صاحب اقتدار کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے۔ توحید صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں، کسی افسر کا کام کرنے کے لیے کسی غریب پر تجاوز کرے، جھوٹا کیس ڈال دے اس پر، یہ بھی شرک ہے۔ یہ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے وہ بھی شرک ہے، اور دیدہ دانستہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کسی مخلوق کو راضی کرے یہ بھی شرک ہے۔ وہ عبادت میں شرک ہے، یہ شرک ہے۔ آزمائش ہے اللہ کی کہ دنیا میں یہ لوگ کیا کرتے، اور اسی آزمائش میں جتنے نمبر لیے، یاد رکھیے گا، نہ رسول پاک نہ اہل بیت اس لیے نہیں ہے کہ بعض لوگ خود کو ان سے منسوب کریں اور یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کے قانون میں ڈنڈی مار بھی لی تو یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈنڈی مارنے والوں کے سفارشی نہیں ہے، یہ ڈنڈی مارنے والوں کو اللہ کا پیغام دینے آئے تھے کہ چیٹنگ نہیں کرنی۔ لیکن قومیں کیا کرتی ہیں؟ قوموں کے اندر جب اللہ کی فرما برداری کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، دنیا کی چیزیں ان پہ، خواہشات ان پہ غالب آنے لگتی ہے، پھر وہ دین کی تعلیمات میں ہیرا پھیری کر کے چور دروازے نکال لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرے اور اس سے کوئی کہے بھائی تو گناہ کیوں کرتا ہے، تو وہ کہے رب جانے تھے حسین، میں تو مولا حسین کا نوکر۔ یہ نوکر نہیں ہے مولا حسین، یہ چیٹر ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا حسین کا نوکر وہ ہے جو مولا حسین کی بات مانے، بات نہ ماننے، بعض رسمیں ادا کر لے، بعض مذہبی گیدرنگز میں شرکت کر لے، لیکن اپنی اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹا رہے، یہ چیٹر ہے، نوکر نہیں ہے امام حسین کا، خود فریبی میں مبتلا ہے۔ نہ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، نہ اسے پتہ ہے محمد و آل محمد نے کن باتوں سے خبردار کیا۔ توجہ فرمائے، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں
اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، بنو ہاشم والوں کو، اور ان کو بلا کر فرمایا خبردار، میں نہ دیکھوں، یعنی مجھے یہ نہ دیکھنا پڑے ہرگز کہ قیامت کے دن جن کا میرے سے کوئی خونی رشتہ، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، ان کو اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے قیامت کے دن میرے پاس کھڑا کیا جائے، اور تمہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے میرے پاس کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی جان لینا کہ میرے رشتہ دار ہونا یہ تمہاری کنسیشن کا باعث نہیں بنے گا۔ یہود کی گمراہیوں میں سے، بنی اسرائیل کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، وہ کیا گمراہی ہے؟ کہتے تھے ہم تو، آپ کو پتہ نا، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، ان کی نسل تھے، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ کہتے تھے ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ جو کر گئے تھے وہ ان کو کام آئے گا، تمہیں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ کام آئے گا جو دنیا میں تم کر کے آؤ گے، اور وہ جو کرتے رہے تھے اس کا تم سے نہیں پوچھوں گا، تم سے وہ پوچھوں گا تم کیا کر کے آئے۔ توجہ فرما رہے۔ تو قومیں، جو قرآن نے تاریخ بیان کی ہے اقوام کی، خاص طور پر ان دو کی، ایک حضرت موسیٰ کی قوم اور ایک حضرت عیسیٰ کی قوم، ان کی آخری رسول پر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اپنے آپ کو نسبت تو دیتے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے، لیکن ان کی تعلیمات کو ڈکار مار گئے تھے، بدل دیے تھے اپنے عقائد، اور کرپٹ تھے۔ لیکن اللہ کے پاس بلند مرتبوں کا اپنے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ تاکہ قوم نہ اترے صحیح راستے سے، تو اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری لگائی، وہی ذمہ داری جو امام حسین فرما رہے تھے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے۔ یہ اس قدر بنیادی ترین چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو گناہوں کے پودے درخت بن جائیں گے۔ لوگوں کا جو تھوڑی سی طاقت والے ہو جائیں گے، تھوڑے سے اثر والے، ان کا دل کرے گا دوسروں پہ حقوق پہ تجاوز کرے، جیسے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے اس کام۔ عام آدمی کو، غریب آدمی کو انصاف نہیں ملے گا۔ اگر میرے معاشرے میں ظلم ہے اور مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تسبیح پڑھ کے کامیاب ہو جاؤں گا، میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے تھے جن کو امام حسین بلا رہے تھے، نہیں آ رہے تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس بات پہ غور فرمائیں۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، چند مرتبہ قرآن میں تکرار ہوا ہے۔ ان لوگوں کو قرآن نے نام دیا اصحاب السبت، سین بے تے، سیٹرڈے کو، ہفتے کے دن کو سبت کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بنی اسرائیل کی، یہود کی ایک بستی دریا کے، سمندر کے کنارے آباد تھی۔ یہ اس سمندر میں سے مچھلیاں پکڑ کے کھایا پیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آزمائش لی، امتحان لیا۔
اور ان سے کہا کہ پورا ہفتہ تمہیں اجازت ہے مچھلیاں پکڑنے کی، ہفتے کے دن نہیں پکڑو، ہفتے کے دن مچھلیوں سے کوئی سروکار تمہارا نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ گزرا، ان کا گزارا نہیں ہوا۔ اصل میں ہوا کیا، اللہ جب امتحان لیتا ہے تو پھر صحیح والا امتحان لیتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مچھلیوں نے یہ روٹین بنا لی کہ وہ بھی صرف ہفتے کے دن ہی کنارے کے پاس آتی تھی، صرف ہفتے کے دن وہ کنارے کے پاس آتی تھی اور یہ دیکھتے رہتے تھے، اور جیسے ہی مثلا رات ہوتی تھی وہ گہرے سمندر میں چلی جاتی تھی، پورا ہفتہ ان کو نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ اللہ کا دین بھی رہ جائے کہ مچھلیاں بھی پکڑے ہیں۔ تو انہوں نے چلاکی لگائی، شرعی ہیلا، روح اطاعت کے خلاف چکر چلا کے اندر سے ہی کوئی راستہ ڈھونڈ لینا بےایمانی کرنے کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان میں سے کچھ سیاڑوں نے، جو زیادہ سیاڑے ہوتے ہیں اور صبر نہیں کر سکتے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے چینل بنائے اور سمندر کے کنارے تالاب بنا دیے بڑے بڑے، اور سمندر کو چھوٹے چھوٹے نالوں کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے، کنالز کے ذریعے سے جوڑ دیا۔ اب مچھلیاں جو ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق آتی تھی اور ان نالوں کے اندر سے ہوتی ہوئی ان تالابوں میں پہنچ جاتی تھی، اور پھر جب ان کی واپسی کا ٹائم ہوتا تھا تو یہ پیچھے سے بند کر دیتے تھے دروازے، اور پھر کہتے تھے ایسا تو ہاتھ بھی نہیں لایا بیگ میں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کو شوگر تھی اور وہ ٹکا کے چائے میں چینی ڈالتے تھے، اور کیونکہ چمچ سے ڈالتے تھے تو ہم ان سے کہتے تھے آپ اتنی چینی کہہ رہے ہیں، میں قسم اٹھا لوں مجھ سے میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس طرح بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی کہتے تھے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایک مچھلی کو ہاتھ لگایا کوئی ثابت کر دے۔ اور جب پھر سنڈے کی صبح ہوتی تھی، سنڈے مارننگ، کہتے تھے اب تو اتوار آ گئے، چلو کھاؤ مچھلیاں، پکڑو اور کھاؤ۔ یہ حرکت انہوں نے شروع کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ حرکت شروع کی تو کچھ لوگوں نے انہیں نہی عن المنکر کیا۔ غور سے سنیے گا، کچھ لوگوں نے ان کو روکا اس برائی سے کہ یہ نہ کرو، اور کچھ لوگ اتنے متدین، اتنے شریف تھے کہ انہوں نے جرم کرنے والوں کو تو نہیں روکا، جو نہی عن المنکر کر رہے تھے ان کو روکنے لگے، بھی تم کیوں کر رہے ہو، اللہ ہے نہیں، آپ پہ ہی موک لے گا ان سے۔ یہ دین اسلام کی بنیاد بیان کر رہا ہوں آپ، اللہ کی خاطر ایک اجتماعی ذمہ داری کو بھی لے لینا اپنے کندھوں پر۔ بس 3 گروہ ہو گئے تھے، 3 گروپ بن گئے۔ ایک کون ہے، جو وہ بے ایمانی کر رہے تھے مچھلیوں کے ساتھ، دوسرا کون ہے، نہی عن المنکر کرنے والے، اور تیسرا کون ہے، نہی عن المنکر کرنے والوں کو نہیں کرنے والے، کہ نہ کرو، اللہ خود ہی موک لے گا ان سے۔ گندے لوگ ہیں، کوئی بدتمیزی کرے گا، آپ اچھے بھلے نیک لوگ ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، کی عزت رہ جائے گی، نہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ تم کیوں ان لوگوں کو روک رہے ہو جن کو اگر اللہ چاہے تو خود عذاب دے دے گا یا ہلاک کر دے گا، اللہ ہے نا۔ ان جملوں کو آپ پہچان، اپنی دنیا کا فائدہ پھر نہیں کہتے اللہ ہے نا کر لے گا، پھر دن رات لگا دیتے، سفارشیں، رشوتیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کام وہ کہتے ہیں اللہ ہے نا کر لے گا۔
تو نہیں انل منکر کرنے والوں نے ان کو جواب دیا، قالوا، ہم کیوں کر رہے، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. دو باتیں انہوں نے کی. کہا ہم یہ کام کر رہے ہیں، ان کو برائی سے روک رہے ہیں. نمبر 1 کہ جب قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ جب تمہارے معاشرے میں یہ خرابی ہوئی تھی تو تم نے کیسے ری ایکٹ کیا، تو ہم کہیں گے ہم نے روکا تھا تاکہ اللہ ہمارا عذر قبول کر لے کہ ہم نے نہیں انل منکر کیا تھا. اور دوسرا سبب یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید وہ باز ہی آ جائے خرابی کرنے سے. دو میں سے ایک نتیجہ نکلے گا، یا یہ باز آ جائیں گے، سمجھ آ جائے، کوئی تو روکنے والا ہو ان کو، تو باز آ جائیں گے، اور اگر سمجھ نہ بھی آئی تو رب کے سامنے قیامت کے دن ہماری معذرت ہوگی، ہمارے پاس ایکسکیوز ہوگی کہ ہم نے کوشش کی تھی، یہ نہیں مانے. یہ قرآن کی پکچر بتا رہا ہوں آپ کو. اور وہی کام میں بار بار کہہ رہا ہوں جس کا پرچم امام حسین اٹھا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فرماتا ہے، اگلی آیت فرماتا ہے جب یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم نے اپنے عذاب سے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو کانوا ینہون عن المنکر، جو منکر سے، اس خرابی سے، برائی سے جو روکا کرتے تھے، صرف ان کو ہم نے نجات دی اور باقیوں کو ہم نے ذلیل بندر بنا دیا، مسخ کر دیا. جن میں وہ والے دیندار بھی شامل تھے جو کہہ رہے تھے اللہ خود روک لے. یہ قرآنی فارمولہ ہے. اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت صالح قوم سمود کی طرف علیہ السلام، قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. ان کی قوم نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی شکل میں ایک معجزہ عطا فرمایا جس کو قرآن کہتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. وہ معجزانہ طور پر ایک پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے نکلی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، حضرت صالح سے فرمایا کہ ان سے کہو یہ جو پانی کا گھاٹ ہے جہاں سے تم پانی پیتے ہو، ظاہر ایک ہی جگہ تھی، کنواں تھا، جو بھی تھا، ایک دن، اب تم نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، اب اللہ تمہاری آزمائش کرے گا. اور وہ کیا ہے کہ ایک دن تمہاری قوم پانی پیے گی یہاں سے، اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، تم نزدیک بھی نہیں آؤ. کام شروع ہو گیا. کچھ عرصہ تو انہوں نے برداشت کیا، پھر انہوں نے کہا بھی اے بھی کوئی انصاف، ایک اونٹنی پورا دن لے جائے اور ہماری ساری قوم ان کا ایک دن. تو پلاننگ شروع ہوئی، پلاننگ شروع ہوئی اور پلان بنایا گیا اونٹنی کو قتل کرنے. قرآن میں کئی جگہ پر یہ قصہ ذکر، کہیں اشارتاً، کہیں ذرا تفصیل کے ساتھ. تو ان میں سے جو کرپٹ لوگ تھے انہوں نے لگائی بجھائی کر کے ایک بندے کو تیار کیا کہ تو نے مارنا ہے، تو اونٹنی کو مارے گا. وہ تیار ہو گیا. سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو شق قمر والی آیت سے شروع ہوتی ہے، معجزہ جو مکہ میں ہوا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے پلان کر لیا. غور سے سنیے گا. فنادوا صاحبهم، تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو پکارا. فتعاطوا فعقر، اور اس کو جو بھی سامان شمان دینا تھا، نیزہ دینا تھا، کچھ بھی دینا تھا، وہ دیا اس کو، اور اس نے اونٹنی کو مار دی. واحد کا لفظ ہے فعقر، یعنی اس ایک نے اونٹنی کو مار دی.
یہ جو امت نے امام حسین کے ساتھ کیا، خنجر مارا ہوگا شمر نے یا خولی نے، لیکن فارمولہ قرآن کریم والا سن لیں تو سورۃ القمر میں اللہ فرماتا ہے کہ اس ایک بندے نے اونٹنی کو قتل کیا. پھر اسی قرآن میں سورۃ الشمس والشمس وضحاها جو آپ آشنا ہے جس سے زیادہ، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواها، جھٹلا دیا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. کذبت ثمود بطغواها، کب جھٹلایا؟ اذ انبعث اشقاها، جب اٹھا ان میں سے شقی ترین، جب اٹھا اونٹنی کو مارنے کے لیے ان میں سے جو سب سے بڑا شقی تھا. اور میں یہاں رک کر ایک بات کر دوں، اللہ کے نبی نے علی علیہ السلام سے فرمایا تھا، علی پچھلے لوگوں کا سب سے بڑا شقی وہ تھا جس نے سالے کی اونٹنی کو مارا تھا، اور اگلوں پچھلوں میں سے سب سے بڑا شقی وہ ہوگا جو تیرے سر پہ ضربت لگائے. وہاں پہ بھی اشقا کا لفظ، آپ کے سر پہ ضربت لگائے خوب. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسولهم ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی کے بارے میں احتیاط کرو اور اس کے پانی پینے کے بارے میں احتیاط کرو، اسے نقصان نہیں پہنچاؤ. ناقۃ اللہ وسقیاها، یہ اللہ کی اونٹنی کے بارے میں اس کو نقصان مت پہنچانا، اور اس کے پانی پینے کے معاملے میں. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور انہوں نے اسے قتل کیا. سورۃ القمر میں فرمایا ایک بندے نے مارا، اور یہاں پہ فرمایا سب نے مارا. کیوں سب نے مارا؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو بھڑکانے والے تھے، تیار کرنے والے تھے مار، اور کچھ لوگ جو روک سکتے تھے انہوں نے روکا نہیں. انہوں نے کہا سانو کی خود ہی بھگتے گا، اللہ بھوک لے گا اس سے. اب اس قرآن کے اس کے بعد فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ ان کو زمین کے ساتھ یکساں کر دیا، خس و خاشاک بنا دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو اس کے انجام کا کوئی ڈر بھی نہیں. ایڈی بڑی قوم کو اللہ تباہ کر دیتا، ہوڑ کی ہوئے گا، اللہ کو کسی کا ڈر بھی نہیں. تو آپ دیکھیں مارا کس نے؟ ایک چند افراد کا پلان، عذاب پوری قوم پر آ گیا. تو اسی فارمولے کو اٹھائے قرآن سے. ان کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا. اس امت کے رسول نے ان سے کہا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ان کے رسول نے اس امت سے کہا، شیعہ سنی کا اس جملے پر اتفاق ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ان کے بارے میں اللہ کو مت بھولنا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا رسول، اور انہوں نے اونٹنی کو مارا، انہوں نے رسول اللہ کے نواسوں کو مارا. ایک کو زہر دیا اور ایک کو کربلا میں بھوکا پیاسا اپنے اصحاب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شہید کر دیا. تو یہاں پر بھی معاملہ یہی تھا. خنجر چلانے والا ایک ہے جس نے گردن کاٹی، لیکن لشکر میں کئی لوگ ہیں.
لیکن اس جرم میں وہ بھی شریک ہیں جن کو پکارتے رہے حسین اور انہوں نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا، جبکہ رسول اللہ نے کیا شان بیان کی تھی ان کی سب جانتے تھے۔ یہ جو عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا، جس سے عقیدت اور محبت ہو، اگر اس کا ساتھ نہ دیا جائے، اس کی بات نہ مانی جائے، اللہ کی ہاں یہ عقیدت ویلڈ نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کو دیکھا رو رہا تھا، شراب پی رہا تھا، رو کیوں؟ میں مولا حسین مجھے بڑا پیارا، شراب بھی نہیں چڑھی، مولا حسین بھی بہت پیارا، شراب بھی نہیں چھوڑا، قابل قبول نہیں۔ ایک شخص آتا ہے مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس، بڑی شخصیت ہے، معروف، اور امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرتا ہے کوفہ نہ جائے۔ جیسے امام حسین اتنے بھولے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، جن کے بابا نے کوفہ میں حکومت کی ہے، جن کے سامنے ساری باتیں، ان کو نہیں پتا، دوسروں کو پتا ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ یہ بنتا تھا کہ کہتے جہاں آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں، آپ یہ بنتا تھا، کہہ رہے نہ جائیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، میں جاؤں گا۔ اب یہ شخص دیکھیے گا ذرا غور سے، اب یہ شخص امام حسین سے کہتا ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مان رہے، پھر میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دیجیے، آپ سے ایک درخواست ہے میری، وہ پوری کر دیجیے۔ امام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ آپ اپنے سینے سے قمیص کو، کپڑے کو تھوڑا ہٹا دیجئے، میں اس جگہ پر بوسہ لینا چاہتا ہوں، اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو کئی مرتبہ بوسے لیتے دیکھا ہے۔ عقیدت تو ہے نا۔ کریم امام نے سے کپڑے کو ہٹا دیا، انہوں نے سنت رسول پہ عمل کیا بڑی عقیدت سے۔ رسول پاک کی سنت ہے نا حسین کے سینے کو چومنا، تو سنت ادا کی اور پھر کا خدا حافظ رابطوں سوپے میں تو مدینے جا رہا ہوں، تسی جاؤ۔ ویلڈ ہے یہ عقیدت؟ سینے کو چوم رہا ہے لیکن دل کو چھلنی کر رہا ہے اپنے عمل سے، دل حسین کو تکلیف پہنچا رہا ہے اپنے عمل سے ساتھ نہ دے کر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آ کے مثلا کہہ رہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کے مدینے جانے کی، آپ کے کوفہ جانے کی، لیکن اپنی رائے پہ آپ کی رائے کو فوقیت دے، آپ کے ساتھ جا رہے نہیں، وہاں پر خدا حافظی کی، سنت رسول پر عمل کا کیا، ثواب لیا، سو کال ثواب، بوسہ شوسہ دیا، اس کے بعد خدا حافظ کر کے وہ مدینے چلے گئے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید تو نہیں بدلے گا، لہذا اگر اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مارنے والا ایک ہے لیکن اللہ نے سب کو گرفت میں لیا، توجہ فرما رہے، تو اسی طرح پھر اونٹنی، حضرت صالح کی اونٹنی کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے حسین ابن علی سے، ابن بنت رسول اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں، توجہ فرما رہے۔ تو جنہوں نے ان کو مارا اور جنہوں نے سنا کہ یہ بلا رہے نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت حساب ہے۔ اور سنیے، یہ فرمان جو آپ کو سنانے لگا ہوں،
یہ علی علیہ السلام سے بھی منقول ہے یہ روایت، اور اگر میں غلطی نہ کروں تو خود امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے، وہی قرآن والی بات۔ اور دیکھیے اس امت نے امام حسین کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک کی تاریخ آپ دیکھیے کہ کتنے زمانے گزرے جن زمانوں میں اس امت پر متقی اور عدل و انصاف والے لوگوں نے حکومت کی ہے، اور کتنے زمانے ایسے گزرے جس میں ظاہر میں مسلمان لیکن فسق و فجور کرنے والے عیاش اور ظالم حکمرانوں نے اس امت پر حکومت کی ہے مختلف علاقوں میں۔ ایک فہرست بنا کے تاریخ میں سے نکال کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے پھر کیا تحفہ دیا۔ ساتھ نہ دینے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ پارٹی نہیں ہے کہ یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، اس کا کیس ختم کر دو، کوئی نہیں، ایسا اللہ کیا نہیں ہوتا۔ اللہ کی پارٹی صرف تقوی ہے اور کوئی پارٹی نہیں۔ خوب ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام؟ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر۔ امام نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، اور یاد رکھیے ہمارا اعتقاد ہے کہ علی علیہ السلام کا فرمان اصل میں رسول اللہ کا فرمان۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے اس کا رزلٹ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اگر اس فریضے کو ترک کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان جو شریر ترین اشرار، جو گندے ترین لوگ ہوں گے، اللہ انہیں تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا، تمہارے حکمران بنا دے گا۔ ایک رزلٹ۔ دوسرا، اور پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ جو اللہ فریضہ لگاتا ہے ذمے کسی قوم کے، جو قوم اس فریضے کو ادا نہیں کرتی، پھر اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا کہ یا اللہ میں تے فریضہ نہیں ادا کرنا لیکن تو کریم ہے، تو مدد کر، نہیں کرتا۔ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اللہ کی غیبی تائیدات، اس کی غیبی امداد کب آئے گی؟ جب تم بھی مرد میدان بنو گے، تم بھی ذمہ داری لوگے۔ اگر تم نہیں لوگے تمہاری دعاؤں سے اللہ کچھ تبدیل نہیں کرے گا۔ ہم آپ کو بڑی مثال دیتے رہتے ہیں، کتنے سال ہو گئے، کتنے سال ہا سال گزر گئے، مسلمان، شیعہ، سنی، سارے کے سارے جب بھی ان کو یاد آتا کہتے یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ ہوا کچھ اسرائیل کو؟ وہ پھیلتا ہی گیا، اس کی بدماشی بڑھتی ہی گئی۔ اگر اللہ نے کسی قوم کی دعا قبول کی بھی تو وہ ایرانیوں کی کرے گا، جو میدان میں بھی نکلے، اپنے آپ کو پیش بھی کیا، خطروں میں بھی ڈالے، تیاری بھی کی ہے، اگر کبھی دعا قبول ہوئی تو ان کی ہوگی، میرے جیسوں کی نہیں ہوگی۔ تو صرف دعاؤں پہ کام رکھیں گے۔ مثال دی آپ کو، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بغیر کوشش کیے دعا مانگنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی طرح، یعنی بے وقوف ہے۔ جس چیز کی دعا مانگ رہے اللہ اسے کہتا ہے تجھے عقل دیے، ہاتھ پیر دیے، خود بھی تو کچھ کر، جو تجھے میں دے چکا ہوں اسے تو استعمال کر، پھر جو تیرے بس میں نہیں ہوگا میں تیری مدد کروں گا، جو تجھے دیا ہے تو وہ بھی استعمال کرنے پہ تیار نہیں تو پھر میں بھی تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔
ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا مثلا میدانوں میں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اب یہاں پر ایک بات پر توجہ کیجیے گا، میں دوبارہ اس آیت کو آپ کے سامنے ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ کئی آیتیں ہیں قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہوتا ہے خبر، غور فرمائیے گا سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے انشاء۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ کسی حقیقت کے بارے میں بتانا، خبر دینا، ایسا ہے۔ اور انشاء کیا ہوتی ہے؟ ایسا کرو، ایسے بنو، فلانا کام کرو، ابھی وہ ہے نہیں تم کرو۔ لیکن کبھی کبھی جملے کی شکل خبر والی ہوتی ہے لیکن اس میں معنی انشاء والا ہوتا ہے۔ جملہ خبر والا ہوتا ہے لیکن پڑھنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ بن ایسا۔ اب ایک اور پہلے مثال دیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کرے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہ ہو جو آپ کو سن کے لگے ہے تو پہلی بار سنی انشاءاللہ۔ ساری کی ساری آیات سے آپ آشنا ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111، غور فرمائیے گا، یہ بھی خبر میں انشاء ہے۔ اللہ فرماتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال کیا کیے؟ خرید لیے۔ کیوں فرمایا اللہ نے یہ؟ بہت سارے لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا رسول اللہ کی تاکیدوں کے باوجود نہیں نکل رہے تھے تبوک پر جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافق ہے۔ پھر فرمایا میں بتاؤں مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہے جس نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیے۔ تو جب مالک اللہ ہے تو پھر وہ اللہ کی مرضی دیکھے گا، نہ کہ اپنی مرضی۔ وہ کہے گا میری جان نہیں ہے، اللہ کی ہے، میرے پاس جو مال ہے میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ بس جب ہے اس کا تو مرضی بھی اس کی۔ پھر اس کا رسول جس کی رسالت کی میں نے گواہی دی ہے وہ کہہ رہے ہیں نکلو، تو نہ میں جان کی پرواہ کروں گا نہ میں مال کی پرواہ کروں۔ اب دی خبر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے، خریدے گا نہیں، خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں۔ یہ خبر ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اگر تمہاری یہ سچویشن نہیں ہے تو سودا کر لو، جان مال پر اللہ کو حاکم قرار دے لو، بیچ دو اللہ کو۔ اور پھر کیا فرماتا ہے؟ بدلے میں اللہ نے ان کو کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور بدلے میں انہیں جنت دے دی۔ یعنی اللہ جو نہیں جا رہے، نکل رہے نہیں، ذمہ داری نہیں ادا کر رہے، ان سے کہہ رہے اگر تم نے یہ سودا نہیں کیا تو تمہاری خام خیالی ہے کہ تم جنت کی امیدوار ہو۔ قرآن مجید کا یہ لب و لہجہ۔ اب اس آیت کی طرف آئے، میں آج کی اپنی گفتگو تمام کروں، ریپیٹ کر دوں اس کو۔ آیت نمبر 71 71 سورہ توبہ کی جو شروع میں تلاوت کی تھی، والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور یہاں ولی کا معنی ہے قریبی ترین
خیر خواہ، قریبی ترین، یعنی مومنوں کا جو معاشرہ ہے، مومنوں کا آپس میں تعلق اتنا گہرا ہے کہ کوئی غیر مومن اس سے ان کا اتنا قرب نہیں ہے جتنا آپس میں قرب ہوتا ہے۔ یہ جو ولی کا لفظ ہے، لفظ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واو، لام اور یہ اس کی اصلی حروف ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں ایسی قربت کہ کوئی تیسری چیز ان کے درمیان حائل نہ ہو سکے، یعنی وہ دونوں اتنے قریب ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ جو ولایت کا معنی ہے حکومت والا، وہ ولی یعنی حاکم، اور یہ ولی یعنی حکومت، اس کا حکم ماننے والا، اتنے قریبی ہے، یہ ایسے اس کا حکم مانتا ہے کہ کسی تیسرے کی بات بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ بنیادی معنی وہی ہے قرب کا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اللہ خبر دے رہے، خبر دے رہے یعنی آئینہ دکھا رہا ہے تمہاری کیا پوزیشن ہے مومنوں، تم بھی ایسے ہو یا نہیں ہو۔ کرتے کیا ہے؟ یہ آپس کی خیر خواہی ان کو اکساتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس دنیا کے عارضی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اپنے ایک دوسرے کہتے ہیں یہاں کا نقصان برداشت کر لے، مت بے ایمانی کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اگر تیرا ایمان آخرت بچا۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، اور جب مشکلات پیش آئیں ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تاکید کرتے رہے کہ برداشت کرو، تھوڑا برداشت کر لو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں۔ اپنے زخمیوں اور بھوکے پیاسے ساتھیوں کو میدان کربلا میں امام مظلوم یہی جملہ بولتے تھے کہ تھوڑی دیر اور صبر کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے انتظار میں، اس کی جنت تمہارے انتظار میں، تھوڑا اور صبر کر لو ان زخموں پر، اس بھوک پر، اس پیاس پر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے مخلص ہے، کئی افراد نے یہاں پہ اولیاء کا ترجمہ کیا خیر خواہ، صحیح ترجمہ ہے۔ جو آپ کا قریبی ترین دوست ہوتا ہے آپ اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اگر اپنے دوست کی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ دیکھے تو پھر اس کی خیر خواہی میں آخرت کا غلبہ ہوتا ہے نہ دنیا کا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے قریبی دوستوں کے غلط کاموں میں بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنے دوست کی بھی بدبختی کا سبب پیدا کر رہے ہوتے ہیں، برے کاموں میں ساتھ ہے اس کے۔ اور اگر کہا جائے یہ تیرا دوست بہت خرابی کر رہا ہے روک لے، کہے گا میرا ایک ہی تو دوست ہے، کتنی ناراض ہی نہ ہو جائے۔ یعنی محفلوں میں بیٹھیں گے کمپنی میں، اس کی باتوں کو، اس کی کمپنی انجوائے کریں گے، سفر کریں گے، سب کچھ انجوائے کریں گے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب کا شکار ہو سکتا ہے، نہیں اس کو روکیں گے۔ کیوں نہیں روکیں گے؟ اپنے ایمان میں نقص ہے، یعنی اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، اللہ ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، دوست ناراض ہو جائے اس کی پرواہ ہے۔ امی اور ابا، ہمارے بچے کا مستقبل بہت اچھا ہونا چاہیے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن، فلان، ہر پاپڑ بیل رہے ہیں، لیکن وہ کیوں اتنا کر رہے ہیں؟ زور لگا رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، مشکل میں ڈال رہے ہیں خود کو، کیوں کر رہے ہیں؟ بچے کا مستقبل روشن ہو جائے، اچھی ڈگری مل جائے تاکہ اچھی جاب ملے یا فلان کرے۔ وہی بچہ نماز کو لفٹ ہی نہیں کراتا، نہ ماں کو پرواہ ہے نہ باپ کو پرواہ ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ یعنی بچے کی چند سالہ زندگی خراب ہو یہ برداشت نہیں کر رہا، لیکن بچہ جہنم کی آگ میں چلا جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ توجہ فرما رہے؟ آیات قرآن اور کلام اہل بیت، اس میں دنیا بہت چھوٹی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ بچے کو پڑھاؤ، نہیں پڑھاؤ، وہ بھی دینی طور پر واجب ہے۔ علم کے زیور سے آراستہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی مومن کو کسی شعبے میں پیچھے نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن مراد کیا ہے؟ اتنی زیادہ دنیا کا غلبہ ہے کہ
یہ سارا دن گزر جاتا ہے بچے کی ایکٹیویٹیز کنٹرول کرتے ہوئے، اور بچے کی آخرت پرواہ کیوں؟ اصل میں اپنے آخرت پر ایمان میں پرابلم ہے۔ جیسا دنیا پر ایمان ہے نہیں پڑے گا تو خراب ہو جائے گا، اگر ایسا ہی آخرت پر بھی ہوتا تو ادھر بھی زور لگا رہے ہوتے، ادھر بھی تڑپ رہے ہوتے بچے کے لیے۔ ویسے ماں کہہ رہی ہے، وہ پنجابی والے کہتے ہیں شالا تینوں تتی واہ نہ لگے میرے پتر، ادھر جہنم کی آگ ہے، ادھر کی پرواہ کوئی نہیں۔ ماں کا بچے کو، باپ کا بچے کو یہ کہنا بھی، یہ بھی امر بالمعروف اور برائی سے روکنا نہیں ہے منکر، لیکن دنیا خراب ہو رہی اس برائی سے روک رہے، کیوں نہیں اسکول گیا، نہیں چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، پاکٹ منی بند کر دوں گا، لیکن واجبات بچہ ادا نہیں کر رہا، پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ اور ہماری فکروں کو آیات قرآن اور فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق قرار دے۔ پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم فریضہ بہت بڑی قیمت ادا کی ہے نواسہ رسول نے اس فریضے کو ادا کرنے کی۔ آپ سید الشہداء کا یہ کلام سنتے رہتے ہیں، جو میدان کربلا میں جب بھی کوئی تکلیف دہ منظر، کوئی زخمی، کوئی لاشا حسین کے سامنے آتا تو اپنے خالق سے ان الفاظ میں خطاب فرماتے تھے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ پورے دین کا نچوڑ ہے یہ دو بات۔ پہلی بات، اس کی قضا، قضا کہتے ہیں فیصلے، اس کے فیصلے پر راضی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اور اس کے امر کے سامنے حسین کا سر تسلیم تھا، یعنی میں جو کر رہا ہوں اس کے امر کے آگے میں نے سر جھکایا، کسی دوسرے کے آگے نہیں جھکاؤں۔ مدینہ چھوڑ کے جو میں کربلا آیا ہوں، تسلیماً لِأَمْرِهِ، اس کے حکم کی اطاعت میں آیا، اور میں نے تو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد دنیا میرے ٹکڑے کر دے، میرے شبیہ پیغمبر بیٹے کو مار دے، میرے 6 ماہ کے علی اصغر کو مار دے، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے یتیم شہزادہ قاسم کو مار دے، رضاً بقضائہ، تو میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ ایک تھوڑا سا منظر میدان کربلا کا، امام حسین علیہ السلام نے بہت ساری لاشیں اٹھائیں اور میدان جنگ سے، مقتل سے اٹھا کے لائے خیموں کی طرف۔ ان میں سے ایک لاشا حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا ہے، اور یہ لاشا امام حسین کو زمین سے نہیں اٹھانا پڑا، ظالموں نے حسین کے ہاتھوں پر ہی قتل کر دیا۔ حربلا نے تیر چلایا، ابن سعد لعین نے کہا جب امام حسین نے فرمایا علی اصغر کو لے کر آئے سامنے، اشقیاء کے سامنے، شدت سے پیاسے تھے علی اصغر، اپنے لبوں کو کبھی کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے، گویا بدن سے جان نکلنے والی ہے۔ حسین نے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، اشقیاء کے لشکر کے سامنے لائے اور اس طرح سے خطاب کیا تھا، اِن لَمْ تَرْحَمُونِی، اے لوگوں اگر تم مجھ حسین پر رحم نہیں کرتے، فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ الصَّغِيرَ، اس چھوٹے سے بچے پر تو رحم کھاؤ،
الا ترون کیف یتلظی عطشانا، دیکھتے نہیں ہو کیسے پیاس کی شدت سے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے۔ اس جملے میں ایسی تاثیر تھی کہ کئی لوگ لشکر اشقیاء میں سے منہ پھیر کر رونے لگے۔ ابن سعد لعین کو خطرہ محسوس ہوا لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے، اس نے تیزی سے حنظلہ کو بلایا، ماہر تیر انداز ہے، بلا کر کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حنظلہ جلدی سے حسین کو خاموش کرا۔ اس لعین نے کیسے خاموش کرایا؟ ایک بڑا سا 3 بھال کا تیر اس نے چلایا، حضرت علی اصغر کے گلے میں آ کے تیر لگتا ہے۔ مقاتل نے جملہ لکھا فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، وہ چھوٹا سا بچہ تیر کھا کر امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ اسی طرح علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، خیموں کی طرف واپس آئے۔ ایک عالم نے بیان فرمایا، کہہ رہے تھے جب آئے نا خیموں کی طرف، بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر پوچھتی ہے بھائی بابا حسین میرے بھائی اصغر کی پیاس بجھ گئی، پانی پلا دیا؟ امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک کام کیا امام حسین نے جو کسی اور شہید کے بارے میں نہیں کیا۔ امام حسین نے خیموں کے پاس علی اصغر کی لاش کو ایک طرف رکھا اور اپنی تلوار سے کربلا کی زمین کھودنے لگے۔ زمین کھود رہے، ایک ننھی سی قبر بنائی اور قبر بنا کر علی اصغر کا لاشا اس قبر میں دفنا دیا۔ شاید حسین کا ارادہ یہ تھا کہ جب باقی لاشوں کی بے حرمتی ہو تو یہ ننھی سی لاش بے حرمتی سے بچ جائے، لیکن عزاداروں 11ویں کے دن جب نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کیا گیا تو سروں کی گنتی کرنے کے بعد یہ لعین کہتا ہے حسین کا ایک بچہ بھی تھا 6 ماہ کا، اس کا سر مجھے دکھائی نہیں دیتا، جاؤ وہ سر ڈھونڈ کر لاؤ۔ یہ لعین آئے خیموں کی طرف، بڑے بڑے نیزوں سے کربلا کی ریت میں مارنے لگے۔ ایک لعین نے ایسا نیزہ مارا جب ریت سے باہر نکالا 6 ماہ کے علی اصغر کی لاش اس نیزے پر لگ گئی اور پھر سر کو تن سے جدا کیا اور نوکے نیزہ پر بلند کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔